ان دنوں ظاہر ہے اے آئی کا بہت چرچا ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہمارے ایک دوست ہیں عمر، ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو ہے. انہوں نے مجھ سے ایک دن، یہ کوئی 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے، کہا کہ پیرزادہ صاحب اپنا نام مطلب اپنا نام، آپ نے جو کام کیے ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جو ڈگری ہے آپ کی، جہاں جہاں کام کیا بتائیے. تو میں نے کہا بھائی گوگل پہ کچھ ہوگا یا لکھ لو. میں نے بتا دیا. 2 منٹ میں میرے نام اور میرے کام کے ساتھ ایک انگریزی میں گانا تیار تھا ود میلوڈی اینڈ ردم، اور بالکل یعنی سریلی آواز کے ساتھ. اور 6-7 منٹ میں کچھ 3 گانے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بنا دیے میرے نام کے ساتھ اور میری کوالیفیکیشنز کے ساتھ. اب اے آئی کے ذریعے بہت سارا کام ہو رہا ہے، فلموں میں بھی کام لیا جا رہا ہے، اور لوگ پروپیگنڈا کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کو خطرہ بھی لاحق ہو گیا. بہت بات ہو رہی ہے کہ اے آئی ہماری زندگیوں پہ اس کے منفی اثرات پڑنے والے ہیں. شاید ایسا ہے، بالکل ہوگا. جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ترقی کا لفظ مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے کہ نہیں، آگے بڑھ رہی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ مشکلات آئیں گی انسانوں کی، آدمیوں کی زندگی میں. یہ بھی ایک خیال ہے کہ بے روزگاری بڑھے گی، ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی. یہ خیال بھی فی الحال درست معلوم دیتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ذرا سب پیچھے چلے جائیے. جب موبائل فونز آئے تو کچھ لوگوں نے شک کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ اس کو برا قرار دیا. پھر انٹرنیٹ آیا. انٹرنیٹ کے آنے سے ایک بہت تہلکہ مچا کہ بھئی یہ کیا، ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے، اور اس میں ہر طرح کی اچھی بری چیز موجود تھی. اور وہ تو نوجوان کیا ہوتا ہے، بزرگ بھی اس میں یعنی اس سے غلط انداز سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے بعد سوشل میڈیا کا ایک بوم ہوا. اور سوشل میڈیا سے بھی بہت ہمارے ہاں، ہم جب جمعے کو ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہاں اکثر یہ ذکر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے نیگیٹو رجحانات پر، منفی رجحانات پر، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہے، فلٹر ہو کے چیزیں نہیں آتی ہیں، اور انکنفرم چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وغیرہ. یہ سب باتیں درست ہیں. لیکن ایک کہاوت ہے، ہر چیز کے 2 ہینڈل ہوتے ہیں. آپ برے والے سے ہوشیار رہیں، ہوشیاری شرط ہے. اب سوشل میڈیا کی ہی مثال لے لیجئے. سوشل میڈیا ہر آدمی کے پاس ہے. جو آدمی، دیکھیں نا، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، جو شخص چاہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، اپنی آواز، اپنی رائے پہنچا سکتا ہے کہیں نہ کہیں، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ہر جگہ، واٹس ایپ کے ذریعے. جسے کہتے ہیں ڈیموکریٹائزیشن آف وائس. لیکن آپ یہ بھی غور کیجئے کہ یہی سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو برسوں سے سامنے نہیں آ رہی تھیں. مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ کی جنگ لے لیجیے، حالات لے لیجیے. سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا، اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو مظالم میں ملوث تھے، وہ کہیں نہ کہیں رکے. تو ایک یہ پہلو بھی ہے. ہر چیز کے 2 ہینڈل ہوتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میں خوفزدہ بھی ہوں لیکن ایکسائٹڈ بھی ہوں. ایک چیز جس پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے، وہ دیکھیے سوشل میڈیا کی بھی میں نے مثال دی. سوشل میڈیا پہ کون سی چیزیں آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ یہ میرا دعویٰ ہے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جن کا انسانی تجربوں سے تعلق ہوتا ہے. یعنی میرا دل ٹوٹا، یا مجھے کوئی کامیابی حاصل ہوئی، میں نے فیس بک پہ لکھ دیا. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ پیرزادہ سلمان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا اچھا ہوا ہے. وہ چیزیں آپ زیادہ غور سے، انسانی تجربہ جو ہے، ایکسپیرینس، ہیومن ایکسپیرینس، اس کا کوئی دنیا میں نیبل بدل نہیں ہے. وہی تجربہ آپ کو، جو کچھ بھی آپ ہیں، تجربات آپ کو بناتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آگے جائے گی، لیکن 2-3 چیزیں اس کے لیے بھی چیلنجنگ ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے پاس انسانی تجربہ نہیں ہوگا، پرفیکٹ ہوگا. یعنی آپ نے کوئی گرامر کے حساب سے آپ نے کوئی مضمون لکھوا لیا، اس سے آپ نے شعر بھی لکھوا لیا، پرفیکٹ وزن میں شعر ہے، مضمون میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، کوئی ٹائپو نہیں ہے. لیکن وہ جو انسانی تجربہ ہے، دل ٹوٹنے کا، کامیابی میں خوش ہونے کا،
بچوں کو دیکھ کے خوش ہونے کا، عشق میں مست ہونے کا، یا کسی مفلس کی حالت دیکھ کے رنج میں مطلب غمزدہ ہو جانا، یہ تجربات جو ہیں، یا کسی کے انتقال پر غمزدہ ہو جانا، یہ تجربات انسان کے ہی پاس ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک چیز جس کو چاہے سائنس کا آدمی ہو یا روحانیت کا آدمی ہو، وہ ہے سول۔ انسان کے پاس سول ہے۔ بات اگر لمبی نہ ہو جائے تو میں جلدی سے آپ کو ایک بات بتاؤں۔ رابرٹ براؤننگ کی ایک نظم ہے آندریا دل سارتو، میں اکثر اس کا حوالہ دیتا ہوں، میرے دوست ہنسیں گے کہ بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے۔ آندریا دل سارتو ایک پینٹر تھا رینیسانس کے زمانے کا، جس کو اپنی بیوی سے بہت عشق تھا، غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو لوکریزیا نام تھا اس کا۔ وہ نظم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری جو پینٹنگ ہے وہ ٹیکنیک کے حوالے سے، لائنز کے حوالے سے، رنگوں کے حوالے سے، سیمیٹری کے حوالے سے کسی بھی طور میں رافائیل یا مائیکل اینجلو سے کمتر نہیں ہوں، لیکن میرے کام میں سول نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی، یعنی اس کا اس لیے کوئی ذکر نہیں کرتا۔ یہ جو سول ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی چیلنجز ہے۔ وہ انسان کو بے روزگار کر سکتا ہے، لیکن انسان کا سول لانا، انسان کا تجربہ لانا، یہ شاید اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ اب تک تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے۔ کیا وہ جان صاحب کی غزل کے شام سے ہے بہت اداس مشین پہ جان صاحب کی غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جو بھی جنگلی ہے نہیں آئے گی اس کو راس مشین۔